نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے عزیز بہنوں، آج کا میرا ٹاپک ہے ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا. آپ کا نام رمیسہ بھی آتا ہے حدیث میں اور کہیں رملہ بھی آتا ہے، اور یہ ام سلیم آپ کی کنیت تھی. مدینے کے انصار خاندان سے تھیں، بنی نجار سے تھیں. مدینے کے انصار خاندان بنی نجار سے تھیں، اور یہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھیں. سلمہ بنت زید یہ کون تھی؟ یہ عبد المطلب کی والدہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ہاں، عبد المطلب کی والدہ تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم کی خاندانی نسبت تھی، اور ام سلیم آپ کی رضائی خالہ بھی تھیں. آپ ایک بہترین مسلمہ، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی اور اسلام کی ایک بہترین فداکار، محبت رسول میں سرشار، نہایتی ذہین، صابر، شاکر اور بہت سی خوبی والی خاتون تھیں. ہاں، ان کے فضائل کا ذکر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور تاریخ نے بھی ان کے کارناموں کی طویل فہرست چھوڑی ہے. یہاں میں آپ کے سامنے 2-3 واقعات مختصراً بیان کروں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انصار میں سے جن بزرگوں نے مسلمان ہونے میں سبقت کی، ان میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی ہیں. ان کے مسلمان ہونے پر ان کے شوہر جو تھے، ان کا نام آتا ہے مالک بن نضر. یعنی ان کے جو شوہر تھے مالک بن نضر، وہ مشرک ہی رہے. وہ ان کو بہت دکھ ہوا جب ام سلیم مسلمان ہو گئی، تو ان کو بہت دکھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ام سلیم کو ایک بچہ بھی دیا تھا. وہ اپنے بچے کو ہر روز کیا کرتی تھی؟ کلمہ سکھاتی تھی، پڑھاتی تھی. تو یہ بات ان کے شوہر کو پسند نہیں آتی تھی، مالک بن نضر کو، اور وہ خفا ہو کر کہتے کہ تم میرے بچے کو بے دین کیے دیتی ہو. اور وہ اتنے خفا ہو گئے نا کہ وہ شام چلے گئے، اور شام میں ان کا ایک دشمن تھا، روایت میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، موقع پا کر ان کو قتل کر دیا. ام سلیم جو تھیں شکل صورت میں الحمدللہ بہت ہی اچھی شکل صورت تھی، ذہین تھی، عقل مند تھی، جس وجہ سے مدینے بھر میں مشہور تھی. اچھا، ان کے بیوہ ہوتے ہی شادی کے پیغام ان کے پاس آنے لگے، لیکن انہوں نے کیا کیا، فی الحال یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرا بچہ مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے نہیں لگے گا، بات کرنے کے لائق نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک میں کیا کروں گی، شادی نہیں کروں گی. اور پھر جب ان کا بچہ جس کا نام انس تھا، جب وہ بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، تب میں نکاح کر لوں گی. ہاں، اور تو حضرت ام سلیم کو بڑی فکر تھی اپنے بچے کی تربیت کی، کہ کیسے اس کی اچھی سے اچھی تربیت کروں تاکہ وہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنے. ہاں، اسی لیے وہ اس کو ہر وقت نیکیوں پر ابھارا کرتی تھی، اسلام کا عقیدہ سکھاتی رہتی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ بچہ بڑا ہو کر اسلام کے تقاضوں کو کھلے دل سے پورا کرے. اب ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر یعنی سوچیے اس وقت کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر نہیں آئے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لائے، تو آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو دے دیا. اور اس وقت ان کا بیٹا جو تھا 8 سال کا تھا، اور ان کا نام کیا تھا، انس تھا. وہ انس ہیں جو بہت سے حدیثوں کے مشہور راوی ہیں، سنا ہے نا آپ نے. تو ان کا جو بیٹا تھا، ام سلیم کا جو بیٹا تھا انس، یہ بہت سی حدیثوں کے مشہور راوی ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہاں میں کامیابی کی بار بار دعائیں دی ہیں. اب میری بہنیں، ہوا یہ کہ جب ام سلیم کو اپنے بیٹے انس کی تربیت کی طرف سے جب وہ مطمئن ہو گئی، ان کو اطمینان ہو گیا، تو وہ کیا کرنے لگی، دعوتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ لگ گئی.
اور ادھر کیا ہوا کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص تھے ابو طلحہ انصاری، جو ابھی مشرک تھے، اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے کیا کیا، شادی کا پیغام دیا ام سلیم کو. اب ام سلیم نے کیا کیا، انہوں نے بڑے ہی کہتے ہیں حکیمانہ انداز میں کیا کیا، ابو طلحہ کے پیغام کو رد کر دیا اور فرمایا ابو طلحہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تعجب ہے کہ تم جیسا سمجھدار آدمی مسلمان نہیں ہوا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لکڑی کے اور پتھر کے بتوں کو پوجتے ہو، ان کے بت بناتے ہو، اور یہ بے جان جو بت ہے جو تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تم کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. تم کو سوچنا چاہیے نا، غور کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ایک مشرک سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں. اور دیکھیے میری بہنیں، انہوں نے کس طرح سے ایک بہترین تبلیغ کر ڈالی نا. اب ابو طلحہ پر کیا ہوا کہ ان کی باتوں کو بہت اثر ہوا، اب بات بالکل صحیح بھی تھی. تو 2-3 دن ان کو لگا، اور پھر کیا ہوئے، وہ مسلمان ہونے پر تیار ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو ام سلیم نے کیا کیا، ام سلیم نے ان سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں اور تم سے اسلام کے سوا کوئی مہر نہیں لوں گی. اور کہتے ہیں مسلمان اس نکاح کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی مہر کے بارے میں نہیں سنا جو ام سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو. انہوں نے کیا کیا، اسلام کو اپنا مہر قرار دیا. کتنی بڑی بات ہے نا. اس واقعے پر اگر ہم غور کریں میری بہنیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک طرف ایک شخص ہے جو گھر سے ناراض ہو کر نکل گیا کہ پہلا شوہر، اور دوسری طرف دوسرا شخص ہے ان کو نکاح کا پیغام دیتا ہے، اور یہ اس کو براہ راست مسلمان ہونے کا آفر کرتی ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے حضرت ابو طلحہ سے. دیکھیں دین ہی کی خاطر انہوں نے کیا کیا، ایک شوہر کی ناراضگی برداشت کی، اور اللہ نے ان سے کیا کیا، بہترین دنیا میں ہی نعم المدد عطا کر دیا. وہ چاہتی تھی کہ ان کا شوہر اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ شوہر کیا کیا، گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور دوسرا شوہر یہ گھر میں آ گئے. یہ کس چیز کا بدلہ تھا؟ یعنی ایک نعمت ہاتھ سے گئی اور دوسری نعمت دروازے پر آ گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے، اگر نیت واقعی خالص ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کیا مطلب اس کا ہے؟ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ کی خاطر روک دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کیا نا. تو یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا جس میں یہ پوری اتری. دیکھیے وقتی طور پر دھچکا لگا، ان کو تکلیف ہوئی، شوہر گھر سے چلا گیا اور بعد میں بیوہ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کا بہترین صلہ عطا کیا نا. کیونکہ انسان کا رزق، انسان کو ملنے والی خوشیاں، انسان کو ملنے والی تمام چیزیں دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہماری یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے کے بجائے بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، ان سے ہی ڈرتے رہتے ہیں، انہی کا دم بھرتے ہیں، انہی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور جو رب سارے جہانوں کا مالک ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے. چلیے دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے مہمان نوازی عربوں کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے نا. آپ لوگوں نے بھی سنا ہے نا کہ عرب بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مہمان نوازی کے آداب بھی بتائے ہیں، طریقہ بتایا ہے، ترغیب دلائی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کریں. یہ بخاری مسلم میں ہے. آگے ہے کہ واقعہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مسجد نبوی میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے گھروں میں کہلا بھیجا، ہر ایک بیوی کے پاس کہلا بھیجا. ہر جگہ سے یہی جواب آیا کہ اللہ کے نام کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے. سب طرف سے یہی جواب آیا کہ اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ کرام کی طرف دیکھا. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو ان کے ساتھ کر دیا. رات کا وقت ہو چکا تھا. مہمان گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی برکت ہی برکت ہے، یعنی صرف بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے.
جب انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے ام سلیم سے تو انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ تو یہ سن کر ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو۔ ہاں، اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تو ابو طلحہ کیا کرتے کہ کھانے تک ہاتھ لے جاتے اور خالی ہاتھ واپس لا کر منہ تک لے آتے۔ یعنی اندھیرے میں مہمان کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن دراصل کیا تھا، وہ خود کھا نہیں رہے تھے، بلکہ انہوں نے مہمانوں کو کھانے کا موقع دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، مہمانوں کو کھلایا اور رات کو گھر بھر بھوکا سو رہا تھا، کچھ بھی ان کے لیے نہیں تھا۔ اور صبح کو جب ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور نے ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ ابو طلحہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور، اس وقت بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، رات کو تم دونوں نے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے اللہ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھر کے لیے دعا کی۔ میری بہنیں دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا جو عمل تھا وہ رات کے اندھیروں میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اللہ نے دیکھی کتنی قدردانی کی۔ آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور تا قیامت لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ لاکھوں لوگ اس واقعے سے متاثر ہو کر کیسے کیسے خیر کے کام کیے ہوں گے اور آگے کرتے رہیں گے، کیونکہ دوسروں کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے نا، روشنی بن جاتی ہے نا، ایک رہنمائی بن جاتی ہے نا۔ اور میری بہنیں اس واقعے میں دیکھیے ایک بات پر اگر ہم غور کریں، دیکھیں کہ وہ جو بچے تھے انہوں نے کیا کیا، بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیا۔ حالانکہ دیکھیے بچے بھوکے ہیں، کہتے ہیں نا بھوک لگی ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے نا، بچے بھوکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بولتے ہیں نا ڈائٹ ہیبٹ کو ایسا رکھا تھا کہ یہ بھوک میں بھی تھپکی پر سو گئے۔ ہاں، اب آج کل کے بچوں کو دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہم نے ان کی ڈائٹ ہیبٹ اتنی خراب کری ہے کہ وہ طرح طرح کے کھانے جب تک نہیں کھا لیں، سونا تو دور کی بات ہے، دم نہیں رہنے دیتے، پریشان کر دیتے ہیں نا۔ ہاں، اور وہ کسی کو دینے والے بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک خواہش یہ جو ہوتی ہے نا، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، انہیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، گھر میں کھانا بھی پکا ہوتا ہے پھر بھی باہر سے بھی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، گھر کا کھانا کھا کے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اور یہ جو بچے ہاں جو بھوکے ہیں تھپکے پر سو جاتے ہیں، ہاں، ان کی ڈائٹ ہیبٹ کا ان پر کتنا کہتے ہیں نا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہی بچے پھر آگے چل کر دینے والے بنتے ہیں نا میری بہنیں۔ چلیں اب تیسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ام سلیم کو ابو طلحہ سے بھی ایک بیٹا ہوا، اس بچے کا نام ان لوگوں نے کیا ابو عمیر رکھا تھا۔ ہاں، اور اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے صبر اور تلقین کا عجیب و غریب نمونہ دیکھا میری بہنیں، کہ جب ابو عمیر کا انتقال ہوا تو اس وقت کیا تھے کہ ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے، کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوں گے، تو ام سلیم نے بچے کی میت کو بڑے صبر اور اطمینان سے نہلایا۔ یعنی بچے کا انتقال ہو گیا، شوہر گھر پر نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بچے کو بڑے صبر اور اطمینان سے نہلایا، کفنا کر ایک طرف رکھ دیا، اور لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ ابو طلحہ آئے نا تو انہیں بتایا نہ جائے۔ اب شام کو جب ابو طلحہ گھر آتے ہیں اور بچے کا حال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جس حال میں تم نے دیکھا تھا اس سے بہت بہتر ہے۔ پوچھا کہاں ہے، تو جواب دیتی ہیں کہ نہایت آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے بعد ام سلیم نے شوہر کو بڑے اطمینان سے کھانا کھلایا، بٹھایا، باتیں کرنے لگیں، اور باتیں کرتے کرتے ابو طلحہ سے ایک سوال کر بیٹھیں۔ ہاں دیکھیے کتنی سمجھدار خاتون تھی نا۔ پوچھا ابو طلحہ، اگر کسی کو کوئی چیز بطور امانت دی جائے اور وہ اس سے پھر لے لی جائے تو اس شخص کو ناگوار تو نہ ہونا چاہیے نا؟ ابو طلحہ نے جواب دیا کہ جس کی امانت ہو اسے خوشی خوشی واپس کر دینا چاہیے۔ تب ام سلیم بولی اچھا، تو تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھا جسے اللہ نے واپس لے لیا۔ میری بہنیں صبر کا یہ انداز دیکھا تو ابو طلحہ بے ساختہ بول اٹھے، ام سلیم خدا کی قسم تم صبر میں بازی لے گئی، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ میری بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا زیادہ بے صبری ہوتی ہیں نا عام طور پر، لیکن یہاں ایسا صبر کہیں دور دور تک میری بہنیں ایسا صبر نظر نہیں آئے گا کسی کو۔ اتنا بڑا دل کیسے ہوتا ہے، اتنا بڑا دل کہ اللہ نے دیا اور اللہ نے لے لیا۔ اللہ کی چیز تھی نا، وہ چیز تو اللہ کی تھی، امانت تھی، ہماری تھوڑی نہ تھی۔ مطلب کتنی بڑی بات ہے۔ شوہر گھر آتے ہیں، کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، یہ کوئی مطلب نا کہ کوئی عام عورت نہیں کر سکتی ایسا۔ عام عورتیں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں،
ہاں، شوہر ابھی گھر میں پوری طرح داخل بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ ان کی شکایت، اس کی شکایت، وہ بیچارہ تھکا مندہ آتا ہے، وہ نان اسٹاپ بولی چلی جاتی ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ ہاں، ام سلیم ایک خاص خاتون تھی، تبھی تو آپ کو رضی اللہ عنہا کا پروانہ ملا نا۔ میری بہنیں، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے نا۔ اور یہ جو ہم صحابیات کی جو سیرت کئی دنوں سے سن رہے ہیں نا، ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ہم جو ہر روز نمازیں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ اور یہ ثبوت کہ ہماری بات کتنی سچی ہے، ہماری دعا بھی کتنی سچی ہے، وہ ہمارا عمل ہی بتائے گا نا کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ ام سلیم پر رحمت نازل فرمائے، جنت میں ان کے مرتبے بڑھائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔